وہ موضوع ہے تعارف اہل سنت والجماعت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، یوں تو رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اسلام جو اپنے دامن میں بہت ساری خوبیاں، بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری خصلتیں، بہت ساری اچھے محاسن رکھتا ہے۔ وہ اسلام جو بڑا ہی قدیم اور سب سے قدیم، سب سے پرانا، پراچین کال کا دین اور دھرم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب دین، جسے اللہ عز و جل نے آسمان سے نازل فرمایا، جس کی رچنا اس کائنات میں زمین پہ نہیں بلکہ عرش اعظم سے ہوئی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، اور یہ اسلام آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس اسلام کو، اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ دین قائم و دائم رہے گا۔ ہزاروں طوفان اٹھیں گے، ہزاروں مصیبتیں آئیں گی، اسلام کو مٹانے کے لیے ہزاروں تیز رفتار جھکڑ ہوائیں چلیں گی، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے اسلام کے دشمن، لیکن سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ اگر باقی رہے گا تو صرف اسلام کا نام باقی ہے۔ یہ ہمیں تاریخ نے بتلایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور وہ اسلام کو لے کر اس سنسار میں آئے۔ اس کے بعد یہ اسلام چلتا رہا، اسلام کو سمجھانے کے لیے، اسلام کی صحیح تعبیر کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بہترین رابطہ اور تعلق پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، ان ہدایتوں کو جو آدمی تسلیم کرے گا، مانے گا، وہ دنیا اور جہان میں بے خوف رہے گا۔ آخرت کے اندر بھی وہ تمام سب چیز فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ اس ہدایت آسمانی کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے، وہ لوگ دنیا میں بھی بے خوف اور بے غم رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ بے خوف اور بلا کسی غم اور بلا کسی پریشانی کے وہاں رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک اللہ کے رسول، آخر رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ انبیاء اور رسول آتے رہے، سب کا دین، سب کا دھرم ایک ہی تھا، اور وہ اسلام تھا۔ آخری یہی اسلام آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اس کی تشریح کی۔ پچھلے جتنے بھی اعمال تھے، یا پچھلے جتنے بھی دنیا ان کے اپنے مذاہب تھے، یا ان کے اپنے جو دین تھے، سارے کے سارے دین منسوخ ہو گئے۔ آخری دین اسلام کی شکل میں، آخری دین اور مکمل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اس کا محبوب دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین اسلام ہے جو ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی دھرم، جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان و ملل ہیں، سب کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے دینوں کو چھوڑ کر، اپنے اپنے مذہبوں اور دھرموں کو تیاگ کر کے تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اسلام کی وشال تعلیمات کو اور اسلام کی بہترین جو شکشائیں ہیں اس کو مان لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو اور اسی کو تسلیم کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پسند کرے گا، کوئی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین، کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم تم نے قبول کیا یا تم لاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو وہ اللہ رب العزت کے قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، آخرت میں تمہیں خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ تو ان آیات سے اور ان تمام سب چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اسپشٹ ہوتی ہے، واضح طور پر ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے کہ اگر کائنات میں کوئی صحیح دین اور کوئی صحیح مذہب، کوئی صحیح دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، اور یہ اسلام اللہ عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ تو جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ اسلام سے وابستہ ہیں یا جو لوگ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، وہ نہایت ہی خوش نصیب اور نہایت ہی سعید اور نہایت ہی خوش بخت لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے بہا نعمت اور اپنی بے بہا عظیم الشان دولت ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان میں اس کی اطاعت و بندگی کثرت کے ساتھ کیجیے، اس کا ذکر کیجیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو کسی اور دھرم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں رکھا، اور یہ دھرم، یہ دین، یہ ہدایت کی توفیق جو ملی ہے یہ صرف اللہ عز و جل کا کرم ہے، ورنہ کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے اور لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قسمت میں یہ نعمت نہیں لکھی تھی، تو نبی بھی دعوت دیتے رہے لیکن ان کی قسمت نہ بدل سکے اور وہ اپنی پرانی ہی جو اللہ نے مقدر کیا تھا اسی قسمت سے رہے۔ آخر ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اللہ کے نبی کو گودوں کھلایا تھا، انگلی پکڑ کر کے مکے کی گلیوں میں لے کے چلتے تھے، اللہ کے نبی کی قدم قدم پر حفاظتیں کرتے تھے، دشمنوں سے بچاتے تھے۔ مکے کے لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تو آپ طرح طرح ابو طالب کھڑے ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے 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 یہاں تک کہ آخری وقت بھی آ گیا، آخری وقت بھی آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب کے سرہانے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کلمۃ وحاج بها عند اللہ، چچا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن ہم تمہاری بخشش کروا لیں گے۔ لیکن چونکہ رب ذوالجلال نے اس نعمت کو ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، یہ دولت جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے، یہ دولت ابو طالب جو نبی کے محبوب چچا تھے ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھی، یہ دولت محروم ہو گئے، مر گئے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ان کو کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا صلہ ملا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جہنم میں انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کی کھوپڑیوں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ ہدایت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں اور نہایت ہی سعادت مند لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور میں چونکہ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اسلام ایک سیال دین ہے، اسلام ایک پھیلنے والا دین ہے اور دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کی کتابوں کو پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں، وہ لوگ اپنا دل اسلام کو دے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے، پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہیں ان کو دہشت گرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں داڑھیوں کی توہین کی جاتی ہے، کہیں داڑھی والوں کا کارٹون بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ ٹیررسٹ ہے،
کہیں نقاب پوش ہماری ماں بہنوں کو بم ہاتھ میں پکڑا کر یا نقاب پہنا کر کے ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تاکہ یہ مسلمان اس سے بددل ہو جائیں اور جو ہے پہلے سے جو بے عمل تھے ہی اور بھی یہ بدعمل ہو جائیں اور بھی یہ اسلام سے دور ہو جائیں، اور اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں فلموں کے ذریعے سے، کارٹون کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات اور جرائد کے ذریعے سے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان ٹیررسٹ سے وابستہ ہیں، مسلمان دہشت گرد اور آتنکواد ہیں۔ لیکن ان جاہلوں کو، ان نابلد لوگوں کو، ان حیوانوں کو جو بربریت کا ننگا ناچ دنیا کے اندر ناچتے ہیں، جن کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی دہشت گرد کو اگر نام لیا جائے تو ایک امریکہ دنیا کے اندر ننگا ناچ ناچ رہا ہے دہشت گرد کا، جس کو کوئی مائی کا لال لگام پہنانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ جو لوگ دہشت گرد ہیں، جو لوگ دنیا کو برباد کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا کو انگار کی طرف لے جا رہے ہیں، جو لوگ دنیا کو جہنم کے اندر ڈھکیلنا چاہ رہے ہیں، آج وہی لوگ اپنے آپ کو وائٹ کالر بنے ہوئے اور اپنے آپ کو دنیا کا امن پسند کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ بے بسی، یہ ہر دور میں آئی ہیں چیزیں، یہ مصیبتیں اور یہ فتنے ہر دور میں آئے ہیں، اور یہ فتنے آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں بیدار کریں۔ تم بہت سو چکے، تمہیں سلایا گیا سبزیاں دے کر کے، تم کو ہر طرف سے اپنایا گیا، اور تم بھی مسلمان جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، یہ بھی انہی کے سانچے میں ڈھلنے لگے۔ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کریکٹر، ان کی ثقافتیں، ان کے کلچر، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی معیشت، ان کا اقتصاد، ان کی سیاست، سب کچھ مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اب باقی ایک بچا تھا ایمان، اس کو بھی اب ملیا میٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ فتنے تمہارے اوپر آج سے نہیں، بلکہ تم اپنی تباہی کو ایک حادثہ نہ سمجھو، تم اپنی تباہی کو ایک حادثہ نہ سمجھو۔ اس قتل کا منصوبہ برسوں سے بنا ہوگا، اس قتل کا منصوبہ برسوں سے بنا ہوگا، پہلے سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ شیطان ہر دور میں ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار پولہبی، کبھی پسمردگی کا شکار نہ کبھی مسلمان ہوئے تھے، نہ ہوں گے، اور نہ قیامت تک اللہ تعالیٰ مسلمان پس کا شکار ہوگا۔ مسلمان وقت اور حالات کے پیش نظر اپنی طاقت و قوت کو کہیں سمیٹ کر رکھ لیتا ہے، لیکن ہوشیار اور عقل مند مسلمان، اللہ کا محبوب بندہ مسلمان، اللہ کا پسندیدہ بندہ مسلمان، جس کے دل میں اسلام کی رغبت ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت، جس کے دل میں اسلام کا جوش اور اسلام کا جذبہ، وہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے تنازل تو اختیار کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میدان سے پیچھے تو ہٹ جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ پھر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی طرح موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی بھی پست ہمتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں، ہم تمہیں یہی درس دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی تاریخ کو نہ بھولو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے پہلے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسے ادوار، ایسے زمانے، ایسے حالات پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس سے بھی ابتر حالات اسلام اور مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ مکے کی گلیوں پر اسلام کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں رچی گئیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا کیا طریقے حیوانیت اور بربریت کے نہ آزمائے گئے، بھی تو سال پر وہ طریقے نہیں آزمائے گئے۔ ٹھیک ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ گجرات کے اندر ایسے طریقے آزمائے گئے، اور گجرات کے اندر کچھ شرپسند، فرقہ پرست، دیش دروہی، ملک کے دشمن اور غدار ٹیررسٹ، جو دہشت گرد لوگ جن کو جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہیں دنیا دہشت گرد نہیں کہتی، لیکن بہت کم وقت رہ گیا ہے، تھوڑے ہی دن سے کے مہمان ہیں یہ، چند دنوں کے بعد ان کے گلوں تک بھی وہ پھندے پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ دنیا دیکھے کہ یہ بہت چند دنوں کے مہمان ہیں، سیٹ پر بیٹھ کر کے جب تک گنگا ناچ میں ناچیں، ورنہ ان کو جو موت ملے گی، کتے بھی ایسی موت سے پناہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ وہ موت دے گا کہ یہ سٹک کر موت سے بھیک مانگیں گے اس دنیا سے اٹھنے کی، لیکن یہ وہ بھیک نہیں پا سکتے انشاءاللہ تعالی۔ جو اسلام کا دشمن ہو، وہ جو مسلمانوں کا دشمن ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے۔
اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم کہہ سکتے ہو کہ مکے جیسا ننگا ناچ ناچا گیا، ایک علاقے میں ناچا گیا، ٹھیک ہے، ہوئے ایسے حالات ایسے حادثات ہوئے اور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ تاریخ تمہیں یاد ہونی چاہیے، وہ تاریخ تمہیں یاد رکھنی چاہیے کہ بلال حبشی کے گلے میں رسیاں باندھ کر مکے کے گلیوں میں دوڑایا جاتا تھا، اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر دے دی جاتی اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی، انہیں سنگریزوں پر دوڑایا جاتا۔ وہ بلال حبشی غلام بیچارہ، اس کے اوپر یہ ظلم کس لیے یہ ظلم؟ اس لیے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ زبان سے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا یہ جرم تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کی یہ خطا تھی کہ وہ تمام معبودان باطلہ سے منہ موڑ کر ایک اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس جرم کی پاداش اس بندے اللہ کے بندے کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا۔ حضرت خبیب کو، حضرت خباب بن عرب کو دہتے ہوئے انگاروں پر ان کی پیٹھوں کو جس طرح ہم کوئلوں کے اوپر گوشت کو بھونتے ہیں، زندہ حضرت خباب بن عرب کو اسی کوئلوں کے اوپر الٹا اور پلٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اتنی چربیاں نکلتی تھی، پانی اتنا جسم سے نکلتا تھا کہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، لیکن زبان سے استقامت کے وہ پہاڑ ثابت قدمی اسلام کو جو انہوں نے پکڑا ہے، اور وہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، زبان سے کہہ دینا ایک الگ چیز ہے، کسی حق بات کو مان لینا ایک الگ چیز ہے، اور اس حق بات کو مان کر زبان سے کہنا یہ پہلے سے زیادہ مختلف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک حق بات ہے، اس کو مان لینا ایک الگ چیز، ایک الگ چیز، لیکن اس حق بات کو مان کر زبان سے اقرار کرنا یہ پہلے سے مختلف ہے۔ اور پھر حق بات کو مان کر زبان سے اقرار کر کے علن اعلان کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ اس سے بھی زیادہ مختلف بات ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی تھی، کہ وہ لوگ صرف حق بات کو مانتے ہی نہ تھے بلکہ مان کر اس کا زبان سے اعلان کرتے، اور اعلان ہی نہیں بلکہ اعلان کر کے اس کے اوپر ڈٹ جایا کرتے، اس کے سامنے جبل مستقیم بن جایا کرتے، پہاڑ بن جایا کرتے تھے، دنیا کی قوتیں طاقتیں ٹکراتی تھی، پاش ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنی موقف سے نہیں ہٹتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور حضرت سمیہ، یہ تین فرد ایک خاندان کے ننگے مادر زاد ننگے، ذرا چشم تصور میں دیکھیے، تصور کیجیے کہ ایک تین کھمبوں سے بیٹا بھی مادر زاد بندھا ہوا، ماں بھی مادر زاد بندھی ہوئی، باپ بھی مادر زاد بندھا ہوا، آمنے سامنے تین کھمبوں سے تینوں بندھے ہوئے، اور انہیں ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو ظلم و ستم کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، تینوں بیک زبان ہو کر کے چیختے ہیں اے اللہ کے رسول دعا کیجیے، یہ ظلم و ستم اب یہ کھڑی کب چھڑے گی، اب برداشت نہیں ہوتے، صبر کے پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر موعدکم بالجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، خاندان یاسر صبر کرو، اگر تم اس کی پاداش میں اس ظلم کی چکی میں پس کر اگر تم نے اپنی جانیں آخری دے بھی دی، اگر تم مر بھی گئے تو ہماری تمہاری ملاقات دنیا میں نہیں جنت میں ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ صبر کی تلقین تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور وہی وہ دولت تھی کہ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون، اسلام کی سب سے پہلی بیوی وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جسے ننگا کھمبے کے اندر باندھا۔ ابو جہل نادار نے کہا کہ پھر جا اپنے دین سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے اس کا انکار کر دے، محمد کی غلامی سے رشتے کو توڑ دے۔ سمیہ نے کیا کہا ایک دفعہ جو دل ہم نے اپنے نبی کو دے دیا ہے، اب یہ دل کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ سمیہ کہا تو اپنا حشر دیکھ، تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، ایک پیر اونٹ کے ایک کوہان میں بدھے ہوئے اور دوسرا پیر اونٹ کے ایک کوہان میں بدھا ہوا، مخالف سمتوں میں اونٹ کھڑے ہوئے۔ اما سمیہ کے دونوں ٹانگ دونوں اونٹوں کے کوہانوں میں بدھے ہوئے۔ ابو جہل نابکار نے کہا اب بھی وقت ہے، ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دے، ترک کر دے اسلام کو، چھوڑ دے محمد الرسول اللہ کی غلامی کو۔ اما سمیہ نے کہا یہ نہیں سکتا، کہا اپنا حشر دیکھ لے، کہا میرے حشر سے پہلے تو اپنا حشر دیکھ لے، میں دیکھ رہی ہوں تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس نابکار نے تیر کی برچی ماری پیٹ میں، اما سمیہ کا پیٹ تھا مخالف سمتوں میں اونٹوں کو چلا گیا، اما سمیہ دو ٹکڑے ہوئے، دو ٹکڑے چل گئی تھی، لیکن اسلام کو چھوڑنا اس پاک باز عورت سے گوارا نہ کیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، صرف زبان سے دعوے نہیں کرتے، ڈٹ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آسمان سے عرش سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو،